السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال مقاما آخر: فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جشن عید میلاد النبی کے دن جھنڈے لگانے کے تعلق سے ایک حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے اپنے قریب کی مسجدوں میں کہ ایک طبقہ، ایک گمراہ فرقہ، ایک بھٹکا ہوا فرقہ ہر سال جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر اپنے گھروں پر، اپنے مسلک کے مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے اوپر، گلیوں میں جھنڈے لگانا شروع کر دیتے ہیں، لائٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پر وہ ایک حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ عمل، یہ کام وہ کرتے ہیں. مجھے یوٹیوب پر اتفاق ہوا ایک بریلوی مولوی کی ویڈیو دیکھنے کا. میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے وقتاً فروقتاً رکھتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا، اور پھر میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. بریلوی مولوی یہ جو میلاد النبی کے دن جھنڈا لگاتے ہیں وہ اجر و ثواب کی نیت سے لگاتے ہیں اور اس دن جشن مناتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر اجر و ثواب کے، بغیر دین کا حصہ سمجھے یہ سب کام کرتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ لوگ دین کا حصہ سمجھ کر کے اور ثواب کی نیت سے ایسا کرتے ہیں. سنیے. الحمدللہ ہمیں تو یقین ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں آقا کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ضرور اس کا صلہ ملے گا. تو آپ نے سنا کہ یہ جو ہے اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک بریلوی مولوی جوڑ دیتا ہے: آپ اگر نبی کو اپنا سمجھتے ہیں، جھنڈا نہیں لگا ہے تو جا کے لگا دیں. اپنے گھروں پہ پرچم لہراؤ، آقا علیہ السلام کا جھنڈا لہراؤ. میں جھنڈیاں لگائیں، یعنی جھنڈے لگانے پر اس طرح سے زور دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے. بہرحال یہ جھنڈے لگانا، ربیع اول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی منانا، یہ بریلوی مولوی اور ان کے اندھے بھکت لوگ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے مسجدوں وغیرہ میں اس طرح سے جھنڈے کو لگاتے ہیں. یہ دین اسلام کا حصہ سمجھ کر اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، جبکہ یہ کام کرنے کا حکم نہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسند صحیح کسی حدیث میں دیا ہے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کسی بھی صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے دن لائٹیں لگانا، گھروں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں جھنڈا لگانا باسند صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ میں آگے اس حدیث کی سند کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اگر اس دن
जश्न मिलाद के नाम पर झंडा लगाना सवाब का काम होता, अजर का काम होता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में उस अपनी पैदाइश के दिन जश्न मिलाद मनाते, अपने घरों में मस्जिदों में झंडा लगाते, सहाबा को हुक्म देते, वो सहाबा अपने घरों पर झंडा लगाते। मदीना के अंदर, मक्के के अंदर मालूम हुआ कि यह जश्न मिलाद दीन में नई चीज है, दीन में अपनी तरफ से बढ़ाई हुई चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और खैरुल कुरून के बाद के लोगों ने ईजाद किया है, ये दीन में से नहीं है। ये काम, ये तरीका जो आज किया जा रहा है, ये मरदूद है, बिदात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, हमारा अमल नहीं, वो रद्द है, मरदूद है, यानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। फिर अजर व सवाब कहां से मिलेगा? मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1718 में और सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4607 है, सुनन तिरमिजी है हदीस नंबर 297 में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दीन इस्लाम के अंदर अपनी तरफ से नई चीज को दाखिल करने से मना किया है कि हर दीन के अंदर नई चीज से बचते रहना, बचना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर बिदात गुमराही है, कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, कि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम के अंदर लेके जाने वाली है। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, तो ये बिदात है जिसको बाद के लोगों ने ईजाद किया हुआ है और इसको दीन का हिस्सा समझा हुआ है, इसको अजर व सवाब की नीयत से किया जाता है और लोगों को उभारा जाता है करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इसी तरह से जो चीज दीन का हिस्सा ना हो उसको दीन का हिस्सा समझना, ये मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों बहुत बड़ा गुनाह है और इस पर अजर व सवाब नहीं बल्कि गुनाह मिलेगा। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस पर बेजा खर्च किया जाता है जैसा कि आप देखते होंगे। और इसी तरह से मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन कहते हैं कि जश्न मिलाद मनाने, झंडा लगाने की हदीस बासनद सही साबित नहीं है, लेकिन ये गुमराह मौलवी कहता है कि साबित भी है और हदीस और उस हदीस का हवाला भी बता रहा है बिला सनद तहकीक किए, और कहता है झंडा लगाना कोई बिदात, कोई फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये सुन्नत इलाही है कि अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मशरिक व मगरिब यानी पूरब और पश्चिम और काबे की छत पर झंडा गड़वाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सुन्नत को आज मुसलमान कर रहे हैं। सुनिए इसकी जुबानी। साबित भी है, जी हाँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत की एक तवील हदीस को जिक्र किया है और उसी हदीस का एक टुकड़ा यह है कि हजरत आमिना हुजूर की वालिदा जो हैं वो फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मेरी निगाहों के सामने से पर्दा हटा दिया गया और मैं मशरिक से मगरिब हर जगह देख रही थी। मैंने देखा कि एक झंडा मशरिक में गाड़ा गया है, एक मगरिब में और एक काबे की छत पर। इस रिवायत से साबित होता है कि नबी की विलादत पर झंडे गाड़ना कोई बिदात नहीं है, तो काबे की छत पर मशरिक और मगरिब में गाड़ा गया था। इस रिवायत को इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी ने अल-खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 82 पर नकल किया है। इमाम कस्तलानी अल-मुतवफ़ा 923 हिजरी अल-मवाहिबुल लदुन्निया सफ़ा नंबर 125 पर इसे जिक्र किया है। इमाम इब्ने कसीर दमिश्की अल-मुतवफ़ा 774 हिजरी
انہوں نے البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ نمبر 299 پر ذکر کیا ہے۔ امام ابن حجر حیتمی المتوفہ 974 ہجری، انہوں نے النعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 27 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور یہ سب اپنے دور کے عظیم محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جھنڈے لگانا کوئی بدعت، کوئی فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت الہی ہے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈا گڑوایا، اور الحمدللہ اسی سنت کو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ یہ مولوی کس طرح سے دھڑلے کے ساتھ عوام کے اندر یہ شخص جو ہے دلیل دے رہا ہے، جس حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے اس پر اللہ کی طرف جھوٹ باندھا جا رہا ہے، جو کہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو ظالم قرار دیا ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ جھوٹی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اب اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ حدیث، جیسا کہ اس مولوی نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور یہ لمبی حدیث ہے جس کے اندر یہ ٹکڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی تو میری نگاہوں سے پردہ کو ہٹا دیا گیا، اور میں مشرق یعنی پورب سے مغرب یعنی پشچم ہر جگہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق یعنی پورب میں گاڑا گیا، ایک مغرب یعنی پشچم میں، اور ایک کعبے کی چھت پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ جیسا کہ اس نے حوالہ دیا امام سیوطی کی کتاب کا الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82، اسی طرح سے المواہب الدنیا صفحہ نمبر 125، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299، اور امام حیثمی کی النعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 26 اور 27، اور دلائل نبوہ کا اس نے حوالہ نہیں دیا، لیکن میری تحقیق کے مطابق دلائل نبوہ ابو نعیم کی الحسبہانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 610 کے اندر حدیث نمبر 555 پر یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کی سند کے اندر کیا علت ہے، کیا خامی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ حدیث جو ہے سخت ضعیف بلکہ موضوع من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں راوی یحییٰ بن عبداللہ الببلتی کنیت ابو سعید پر امام احمد، امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم رازی، اکثر محدثین نے کلام کیا ہے، جرح کی ہے، اور ابن حجر اسقلانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب کے اندر نمبر ہے 7585، اسی طرح سے تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 240 کے اندر نمبر ہے 393۔ اس کی سند میں دوسرا راوی یحییٰ بن عبداللہ کا استاد ابو بکر بن ابی مریم الغسانی، راوی کو اکثر محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، امام دارقطنی نے متروک قرار دیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے، امام ابو زرع رازی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن حبان نے کہا ردی الحفظ کہ یہ برے حافظے والا ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب کے اندر 7974 کے اندر دیکھ سکتے ہیں تقریب التہذیب میں۔ اسی طرح سے تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 28 کے اندر نمبر ہے 139۔ معلوم ہوا کہ یہ جو دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مشرق اور مغرب میں اور کعبے کے چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن جھنڈا گڑوایا، یہ اللہ کی طرف جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ ہے، جبرائیل علیہ السلام کی طرف جھوٹ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لہٰذا اس طرح کے جھوٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔
اور اس کو دلیل نہ بنائیں۔ اسی طرح سے یہ بریلوی مولوی نے کہا یہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ ہے اور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے یہ جشن عید میلاد النبی ہے، عیدوں کے عید ہم اسی مہینے میں مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا کی ولادت پر اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ ابلیس ہے، اب اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے۔ سنیے، قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے یہ جشن عید میلاد النبی ہے، عیدوں کی عید اسی مہینے میں ہم مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا کی ولادت پر اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ ابلیس ہے، اور اب اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اسی کیٹیگری کا وہ شخص۔ تو آپ نے سنا کتنے دھڑلے سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جشن میلاد منانا، اس دن جھنڈے لگانا، اس عمل کو دین کا حصہ سمجھ کر اس نیت سے یہ کام کرنا سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ابلیس شیطان کا کام ہے کہ وہ ہر بدعت کو زیادہ سے زیادہ پسند کرتا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، گناہ کے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہر ایمان والا خوش ہوتا ہے، لیکن خوشی ظاہر کرنے کا یہ طریقہ جشن میلاد کی شکل میں جھنڈے لگا کر، لائٹیں لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا ہے۔ کچھ بریلوی کہتے ہیں مولوی حضرات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے ہر ہفتے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر یہ دلیل مانتے ہو تو تم بھی یہ طریقہ اپناؤ، لوگوں کو بھی یہ طریقہ اپنانے کا حکم دو۔ جشن میلاد منانا، جھنڈا لگانا ہر سال چھوڑو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن نہ جشن میلاد منایا، نہ جھنڈے لگایا، نہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جس پر تم لوگ کرتے ہو۔ کیا نعوذ باللہ وہ بھی ابلیس کی کیٹیگری میں داخل ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اپنی کرتوتوں سے توبہ کرو اور سنت کی پیروی کرو، بدعت کو ترک کرو، اسی میں نجات ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو یہ جو کیا جا رہا ہے جشن میلاد کے نام پر جھنڈے لگانے کا کام، اور اس کو دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، اس کو اجر و ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، یہ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں بدعت ہے۔ دین میں اپنی طرف سے ایجاد کرنا ہے، اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے بڑھانا ہے، لہٰذا اس طرح کے کرتوت کرنے سے بچیں، اور لوگوں کو بھی جو اندھے بھکت بنے ہوئے ہیں، آنکھ بند کر کے مولویوں کی بات کو مانتے ہیں، ان لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے اور اس مولوی سے سند کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں تمام ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی بات کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچ پڑتال کرنے کا، تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس طرح کے مولویوں سے جو صرف حوالہ تو دیتے ہیں لیکن سند کے بارے میں بات نہیں کرتے، ان سے سوال کرو اور کہو کہ حضرت جو آپ بتلا رہے ہیں اس کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر کی ہے،
سوال کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تبھی آپ کو سچائی کا پتہ چلے گا، کیونکہ الاسناد من الدین، سند دین میں سے ہے، سند سے ہی پتہ چلے گا کہ وہ بات جو بتلائی جا رہی ہے فضائل کے نام پر وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ لہذا ایسے مولویوں سے سوال کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب نہ کریں، ورنہ آپ بھی گناہگار ہوں گے اور یہ اجر و ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ کا کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔